السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زندہ خدا تعالیٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو قبل از وقت جو واقعات ہونے ہوتے ہیں اس کی اطلاع بھی دے دیتا ہے، اور اس کی اطلاع اس لیے دیتا ہے کہ لوگ جب وہ واقعہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ لیکن ایسی انظاری پیش گوئیاں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رعایت دی ہے کہ اگر دعا کی جائے تو ان کو میں ٹال بھی سکتا ہوں، آگے پیچھے بھی کر سکتا ہوں۔ تو میں آج آپ کو روس کے بارے میں جو پیش گوئیاں 1990 کی دہائی میں کی گئی ہیں اپنے ایک پیارے کے ساتھ، وہ جو اطلاع ہمیں دی گئی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے پورا سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ اگر آپ نے جانا کہ یقیناً یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں تو پھر اس کے ٹالنے کے لیے آپ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ دوبارہ ضرور ابھرے گا۔ روس کے اندر وہ طاقت کی اکائیاں موجود ہیں جن میں دہائیاں بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس وقت آپ کو اکائیاں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن پوٹینشلز کی یہی بات ہوا کرتی ہے کہ پوٹینشل اگر صحیح استعمال ہو ایک وقت کے بعد بڑھتا ہے، پھولتا پھلتا ہے اور زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ روس میں بڑی بھاری طاقت کی اکائیاں موجود ہیں، اور گزشتہ 70 سالہ اقتصادی غلطیوں کے نتیجے میں روس کو جو نقصان پہنچا تھا یہ دائمی نقصان نہیں ہے۔ روس نے لازماً ایک بڑی طاقت بن کے ابھرنا ہے، خواہ تمام ریاستیں اکٹھی رہ کر ابھریں یا الگ الگ رہ کر بعد ازاں دوبارہ ایک دوسرے کی طرف گریویٹیٹ کریں، ایک دوسرے کی طرف جھکیں اور ایک بڑی وسیع پیمانے کی کانفیڈریشن بنا لیں۔ لیکن جو بھی ہوگا اس علاقے کی تقدیر میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ زمانوں میں اس نے ضرور اہم دنیا میں کردار ادا کرنے ہیں۔ اس لیے روس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں، اس کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ اس سے پہلے جب کہ روس کا حلوہ ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا تھا اور مغربی پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو دنیا کی سب سے بڑی انسان دشمن طاقت کے طور پر دکھایا جاتا تھا، اس وقت بھی یہ روس کا ہی فیض تھا کہ غریب ملکوں کو سانس لینے کی آزادی ملی ہوئی تھی۔ چھوٹے ہو کر بڑوں کو للکارنے کی طاقت تھی، یہ توفیق تھی کہ اگر ان سے ظلم ہو تو اللہ اعلان دنیا میں کہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور روس کی حمایت کا حلوہ تھا جو بڑی بڑی طاقتوں کو، امریکہ کو اور یورپ کی طاقتوں کو اپنے مقام پر رکھتا تھا۔ ان کی مجال نہیں تھی کہ اپنے مقام سے ہٹ کر آگے بڑھ کر کسی پر مزید ظلم کر سکیں۔ ظلم کے ہاتھ جو چل پڑتے تھے، وہ تیر جو کمانوں سے نکل چکتے تھے، ان کو بھی واپس لے لیا جاتا تھا۔ مصر میں کیا ہوا اس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ سویز کینال کے جھگڑے کے بعد کیا قصہ ہوا اور بعد میں کیا کاروائیاں ہوئیں، ان کی تفصیل تو بتانے کا وقت نہیں، لیکن بہت سی دنیا کے مسلمان اس وقت یعنی عوام دنیا کے لوگ ایسے ہیں جن کو یاد ہوگا، اور جن کو یاد نہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیں۔ اب مثلا پاکستان میں میں ساری تفصیل تو نہیں بتا سکتا، لیکن جمعے کے بعد باتیں ہوں گی تو پوچھیں ایک دوسرے سے کہ کیا ہوا تھا، تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ایجپٹ میں کیا کارروائی ہوئی تھی۔ امریکہ جھک گیا، مغرب جھک گیا، مجبور ہو گئے، اور امریکہ جھکا روس سے، اور امریکہ نے خود جھک کر یورپ کو جھکایا اور اسرائیل کو جھکایا، اور وہ ظالمانہ کارروائی جو ایجپٹ کے خلاف کی گئی تھی اسے واپس لینے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ واقعات
क्यों होते थे? रूस का एहसान था। बस ये एहसान बिल इरादा था या हालात के तकाज़े के नतीजे में खुद ब खुद ज़ाहिर हो रहा था, लेकिन एहसान एहसान ही है। दुनिया को एक किस्म का अमन नसीब था, वो अमन दुनिया से उठ गया है। इसलिए अपने इस मौसम को दुआओं में याद रखें, दुआएं करें कि फिर खुदा रूस को एक अजीम ताकत बना दे, लेकिन ऐसी ताकत बनाए जो अपने मुल्क के बाशिंदों के लिए भी बेहतर साबित हो और दुनिया के दूसरे मुल्कों के बाशिंदों के लिए भी बेहतर साबित हो। ये ऐसी ताकत उभरे जो इस्लाम के इस असूल को सीने से लगा कर उठे कि हमने आलमी अदल कायम करना है और मजलूमों की हिमायत करनी है और नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। वो रोया मैंने बताई थी आपको पहले कि नहीं, या इसमें दरस में या खुतबे में कभी नहीं? कभी नहीं तो फिर जरूरी है बताने वाली, वो तो एक अमानत है। ऐसी अजीब रोया जो अक्सर जो रोया खुदा तआला की तरफ से आती हैं वो वहम गुमान में वैसे आ ही नहीं सकती। मैंने देखा कि मैं रशिया का नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो मेरे जहन में सिमत है वो रशिया की सिमती है और रशिया का भी शिमाली हिस्सा। वहाँ एक बहुत बुलंद पहाड़ है, मैं वहाँ खड़ा हूँ और वो जो माहिरीन हैं ज़मीन की साख्त के, जियोलॉजिस्ट, कैसे बनी, आइस एजेस कैसी आई, कैसे पिघली, उनमें कोई एक चोटी का माहिर है जो मुझसे सबक लेने के लिए वहाँ मेरे साथ खड़ा है और मुझे कहता है कि मुझसे पूछना चाहता है कि आइस एज किस तरह तब्दील होती है और किस तरह उसके बाद फिर दूसरी उम्र आया करती, दूसरा ज़माना आया करता है। तो वहाँ सब बर्फ़ें जमी हुई हैं और सड़कें सी बनी हुई हैं और नालियाँ भी सब जमी हुई हैं। वो चोटी है लेकिन फैली हुई चोटी जो जिस पे सतह मुर्तफा जैसा होती है, उसको मैं साथ लेके चलाता हूँ। देखो ये सब बर्फ़ जमी हुई है ना, ये सारी यहाँ से जाते हैं, ये देखो ये किनारा, यहाँ पहुँचकर ये जो बर्फ़ का दबाव है ये पानी को आखिर बर्फ़ को पिघला देगा और यहाँ से फिर पानी बहना शुरू होगा और फिर तेज़ी के साथ ये अमल बढ़ जाएगा और एक दफ़ा जब शुरू हुआ तो फिर ये सारी बर्फ़ पिघल के तो पानियों में तब्दील हो जाएगी और एज बदल जाएगी जो तुम चाहते हो। अब मुझे तफसील याद नहीं रही, उस वक्त मैंने बताई थी जो बच्चों को, बीबी भी थी उस वक्त, इतनी वाज़ेह थी, बड़ी दिलचस्प तफसील, अगर लिख लेता तो अच्छा रहता। तो उसको मैं सब समझा कर कहता हूँ कि यूं बर्फ़ें पिघला करती हैं, यूं आइस एज यानी बर्फ़ का ज़माना निस्बतन गर्म ज़मानों में तब्दील हो जाता है। तो वो ताज्जुब से मेरी तरफ देखता है, कहता है दुरुस्त है ये बात, अब मुझे समझ आई है। हालांकि जियोलॉजिस्ट वो है और बात बड़ी सादा सी है, लेकिन साफ पता चलता है कि रूहानी तब्दीली की तरफ इशारा है। यानी लोग मुंजमद हैं, कोई इनमें गर्मी नहीं है, कैसे होगी। उसके बाद मैं वहाँ से नीचे उतरता हूँ तो नीचे हमारी कार खड़ी है, उसमें सामान लदा हुआ है जैसे सफ़र की तैयारी हो और बीबी वगैरह बैठे हुए हैं, मोना भी अगली सीट पे है, पीछे सामान बच्चे तूबा वगैरह सब पीछे भरे पड़े हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि वो जो रशिया के पहाड़ हैं वो बर्फ़ पिघलने की बजाय, पहले बर्फ़ का पिघला हुआ नज़ारा था ना, वो छोटे पैमाने पर था, अब सारे पहाड़ भुरभुरे हो जाते हैं और चोटियों से ढलकने लगते हैं, वेव आफ्टर वेव आफ्टर वेव, जिस तरह लहरें चलती हैं उस तरह पहाड़ उतर रहे हैं नीचे, जैसे किसी नरम चीज़ के ढेर को ज़्यादा ऊंचा कर दिया जाए तो खुद ब खुद ढलकने लगता है और वो एक सिमत में आ रहे हैं और मैं दूर से देखता हूँ नज़ारा तो सारी दुनिया भागी जा रही है। इस कदर पैनिक है, क़यामत आई पड़ी है और देखता इस सिमत में हूँ जिस तरफ यूरोप का बाकी हिस्सा है और लोग छोड़ के दौड़ रहे हैं और लगता है कि अब ये जो भुरते हुए पहाड़ हैं ये हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेंगे। अब उस वक्त मेरे हमारे साथी जो हैं उनमें भी मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है कि क्यों नहीं मैं अब जल्दी चल रहा। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने
وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہیں. تو آرام سے بیٹھو، تیاری کرو، اور دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہو گئی. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ، اس میں کوئی دھماکہ رشیا کی طرف سے پہلے ہوگا، کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا، اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں. مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. تو یہ تو اس کی تعبیر ہے بالکل، اور وہ کھلا کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا، اور اسلام کے راستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تکبر ٹوٹ جائیں گے. تو یہ رویا دراصل اسی کی تفسیر ہے، کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آغاز رشیا ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے. ابھی تک تو دوستیاں ہیں لیکن ظاہری دوستیاں، حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، وہاں اندرونی انقلاب آ جائے، سخت گیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں، کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے. تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں بلکہ یقیناً ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے. اب اللہ بہتر جانتا ہے، ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے، لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی. یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، بس جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا. اور واقعتاً جو ایٹامک وارفیئر ہے، جو جس میں اٹامک سٹاسفے ہو جاتا ہے، جو ہولوکاسٹ، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں. ویسے تو دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں، مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا. رستہ رکھا ہوا ہے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا. یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے. اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا. میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں. وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا. جس کے کان سننے کے ہوں سنیں کہ وہ وقت دور نہیں. میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، اور ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے. فرمایا نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے. مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے. جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ. اللہ تعالیٰ دنیا کو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. دعا کریں کہ اس مصیبت سے دنیا بچ جائے اور دنیا کو ہدایت آئے. اور دوسری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے حوصلہ افزائی فرمائیں، اور لائک بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.